وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 159 میں سورۃ الحاقہ آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 15 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. کلمت فَإِذَا میں حرف دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت نفخہ میں نون پہ پیش ہے، فا کے نیچے زیر ہے اور حرف الخاء پہ زبر ہے، تو ہمیں یہ تینوں حرکات کو برابر سا ادا کرنا ہے. حرف الخاء کی ادائیگی حلق کے اوپر والی حصے سے ہے، کیونکہ خاء حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت الصور میں حرف الصاد پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں صاد کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ ہاں حرف الصاد ہے تو یہ 2 صاد ہے، صاد ساکن اور صاد متحرک، اور کیونکہ یہ حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہم صاد کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے. آخری میں را کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، ہمیں حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت نفختن میں حرف الفا پہ جزم ہے، لہذا ہمیں فا کو ہمس سے پڑھنا ہے، اور ہمس کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے نفختن. حرف الخاء کو ہمیں موٹی آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں تا مدورہ پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الواو ہے. کلمت واحدہ، واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. نفخۃ واحدہ. کلمت واحدہ میں حرف الحا ہے، اور حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. آخری میں تا مدورہ ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو اس پہ ہا سے رکیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. کلمت وحملت میں آخری میں تا کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے. کلمت الارض میں یہاں حرف الرا کا حکم ہے تفخیم، کیونکہ اس پہ جزم ہے لیکن اس کے پہلے والے حرف پہ الف پہ زبر ہے، لہذا ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. حرف الضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے دانتوں کے جڑ سے ہے. ضاد بھی حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے. کلمت فدکتا میں حرف الکاف پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں تشدید کو ظاہر کرنا ہے. کلمت دکتن آخری میں تا پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو ہے. کلمت واحدہ یہاں بھی حکم ہے ادغام بغنہ، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. دکتا واحدہ وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. کلمت فَيَوْمَئِذٍ یہاں میم پہ زبر ہے، لہذا ہمیں زبر کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں حرف الدال کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الواو ہے. کلمت وقعت یہاں بھی حکم ہے ادغام بغنہ، لہذا ہمیں یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کرنا ہے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتْ. کلمت وقعت میں حرف القاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، اور کیونکہ اس پہ اور حرف العین پہ زبر ہے تو ہمیں یہ دونوں زبر کو
برابر سے ادا کرنا ہے۔ آخری میں تا کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے۔ کلمت الواقعہ آخری میں تا مدورہ ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو اس پہ ہا سے رکیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ۔ پھر جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک بار ہی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے، تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔